بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عزیر صدیقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیر صدیقی پوڈ کاسٹ۔ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور اگین اس کی سب سے بڑی وجہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہیں، ان کا نام عزت، ڈسپلن اور خدمت کا نشان ہے۔ پاکستان نیوی میں سرو کرنے سے لے کر معاون فاؤنڈیشن کے مشن تک انہوں نے ہر قدم پہ قوم کی خدمت کے بارے میں سوچا ہے۔ بغیر ٹائم کو ضائع کیے لیٹس ویلکم فارمل نیول چیف اینڈ چیئر پرسن آف معاون فاؤنڈیشن جناب محمد آصف سندیلا صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آئی ڈو انڈرسٹینڈ آپ کا اسکیجول بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے، اینڈ آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے میرے لیے سر وقت نکالا۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی ریٹائرڈ لائف کیسی چل رہی ہے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ایکچولی کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہماری کوشش کیا ہے۔ سر سوال ہے آپ کا کہ ریٹائرڈ لائف کیسی گزر رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس سے اچھی ہو نہیں سکتی، اور اس کی وجہ بہت ساری وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اس نے کرم کیا ہے، دال روٹی کا بندوبست کر دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو دوسروں کی بہتری، تعلیم، تربیت اور اسکل ڈیولپمنٹ میں کام ہے ہمارا۔ تو یہ زندگی آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے۔ رات کو 10 بجے سو جاتا ہوں، آرام سے فجر پہ اٹھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر یہ جو آپ کے چہرے پہ سیٹسفیکشن نظر آ رہی ہے نا، یہ اس چیز کا ثبوت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر یہ چیزیں ممکن جی نہیں بالکل ہوتی۔ بالکل۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ کے ارلی چائلڈہڈ کے بارے میں۔ آپ کا بچپنا پاکستان کے کس شہر میں گزرا، اور اپنی ارلی ایجوکیشن کے بارے میں بھی آپ ہمیں تھوڑا بتائیں پلیز۔ بات یہ ہے کہ میرا تعلق شیخوپورہ میں ایک گاؤں سے ہے۔ اچھا، تو میں گاؤں میں ہی رہا، گاؤں میں ہی پلا۔ پرائمری ایجوکیشن میری گورنمنٹ اسکول ہمارے گاؤں میں ہوئی۔ اس زمانے میں بجلی شجلی تو تھی کوئی نہیں، اچھا، ٹاٹ والے اسکول ہوتے تھے، اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہوتی تھی، 2 ٹیچر تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہائی اسکول ہے، فرام کلاس 6 آنورڈ دیر واز نو اسکول، سو وی ہیڈ ٹو گو ایلس ویئر۔ اچھا، تو ہمارے گاؤں کے پاس ایک قصبہ ہے واربرٹن کے نام سے، اچھا اچھا اچھا، تو ادھر چھٹی جماعت میں داخلہ لیا میں نے۔ اور اس زمانے میں چھٹی جماعت سے ABC شروع ہوتی تھی، چھٹی جماعت سے۔ اچھا، اور الحمدللہ کہ ادھر، اور میں کبھی سائیکل پہ جاتا تھا، کبھی پیدل جاتا تھا، کبھی ٹرین پہ جاتا تھا۔ اور سر یہ کس ایئر کی آپ بات بتا رہے ہیں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں ارلی 60s کی، ارلی 60s۔ اچھا، ارلی 60s کی بات کر رہا ہوں۔ 8th کلاس میں اللہ جنت نصیب کرے میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے، ہم تو گاؤں میں رہتے تھے اور واربرٹن میں پڑھنے جاتے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ اس کو کیڈیٹ کالج میں بھیجیں۔ اچھا، انہوں نے مشورہ دیا۔ انہوں نے، میں 67 کی بات کر رہا ہوں، کہ they could afford to send me کیڈیٹ کالج کوہاٹ۔ 8th کلاس میں ادھر چلا گیا۔ اس زمانے میں 200 فیس ہوتی تھی ہماری، 200 روپے۔ اچھا، 100 روپیہ اسکالرشپ ملتا تھا، 100 روپیہ والدین دیتے تھے۔ بہترین۔ اور پھر مطلب ٹاٹ والے اسکول سے کیڈیٹ کالج، ABC ہم نے شروع کی چھٹی جماعت میں۔ 8ویں میں ہم ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ ہر چیز ہی انگریزی میں تھی، انگریزی میں ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو گیا، ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو گیا۔ شروع میں بڑا مشکل بھی لگا، ظاہر ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں اس کو ڈسکرائب اس طرح کرتا ہوں کہ کیڈیٹ کالجز جو ہے نا پاکستان میں ایسے انسٹیٹیوٹ ہے کہ بچے 8ویں جماعت کو لیتے ہیں، وہ میرے جیسے گاؤں والے بھی ہوتے ہیں، شہروں والے بھی ہوتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول والے بھی ہوتے ہیں، لیکن 6 مہینے کے اندر سارے جیلن ہو جاتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں۔ سارا اللہ کا اس میں کمال، اللہ کا بے شک، اور ٹیچرز کا محنت۔ تو ہم شکر ہے اللہ کا کہ کیڈیٹ کالج میں پھر 5 سال گزارے، ادھر سے FSC کی، اور اس کے بعد نیوی میں چلے گئے۔ زبردست۔ تو نیوی میں پھر اللہ نے کرم کیا، الحمدللہ۔ سر کو بچپن کی ایسی یاد جو آج تک آپ کو یاد ہو کہ یار وہ جو لمحہ تھا نا، دیٹ واز امیزنگ؟ میرا خیال ہے ایک سب سے زیادہ تو جو تھا نا امپورٹنٹ، ٹو گیٹ ایڈمیشن انٹو کیڈیٹ کالج ٹرانسفارمڈ دا لائف۔ بہترین۔ اینڈ نمبر 2 آئی اینڈیڈ اپ دیئر۔ میں کبھی گاؤں سے باہر نہیں گیا تھا، گاؤں سے باہر مطلب شیخوپورہ لاہور کبھی چلے گئے، بٹ جا کے رہا نہیں۔ صحیح ہے۔
اینڈ دس واز یور فرسٹ ایکسپیرینس کیا؟ فرسٹ ایکسپیرینس گھر سے جانے کا. تو شکر ہے اللہ کا کہ مطلب ادھر شروع میں مشکل بھی تھا, انگریزی زبان تھی اور کیا کہتے ہیں پڑھائی بھی سارا کچھ انگریزی میں تھی, اور ایک تو یہ کہ کیڈیٹ کالج میں ایڈمیشن ملنا, لیکن ایک بہت بڑا مشکل جو لگتا تھا نا وہ تھا انگریزی, کیونکہ ظاہر ہے وہ بیک گراؤنڈ ویسا نہیں تھا ایسا. تو میرے بھائی نے مجھے ایک ڈکشنری بھیجی, اچھا, اردو ٹو انگلش, اتنی موٹی اس زمانے میں ڈکشنری تھی. زبردست. تو اس سے اوپر پھر ہم کوشش کر کے یاد کر کے, اور پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ سلولی اینڈ گریجولی ود ان 1 year وی ور ایبل ٹو کمپیٹ. کی کوشش کی نا, کوشش کی. تو یہ جو آپ نے کہا نا, ایک تو کیڈیٹ کالج میں ایڈمیشن, اور دوسرا یہ انگریزی والے کو عبور کرنا واز اے بگ تھنگ فار می. زبردست, بہترین. سر آپ 60s کی بات بتا رہے ہیں, تب سے لے کر آج تک میرا خیال ہے پاکستانی عوام کے اندر ایک یہ جذبہ ہے کہ وہ آرم فورسز کو جوائن کرے, چاہے دشمن جتنے مرضی اپنی کوششیں کر لے سب کچھ, لیکن وہ جو حب الوطنی کا جذبہ ہے وہ آج تک ویسے ہی ہے, عروج پہ ہے. نیوی کو جوائن کرنے کا ارادہ کیسے بنا لیا سر؟ یار سچی بات یہ ہے کہ کوئی ارادہ نہیں تھا میرا نیوی میں جانے کا. کوئی ارادہ, ہمیں تو نیوی کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. اوکے. تو ہمارا ارادہ جو تھا وہ تھا کہ ہم آرمی میں جائیں گے. اوکے, صحیح. پاکستان آرمی میں آپ پاکستان آرمی میں جائیں گے. نیوی ایئر فورس کا کوئی پتہ شتہ نہیں تھا ہمیں. تو قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ 1971 وی ورس ان سیکنڈ ایئر. اوکے. پاکستان نیوی نے ایک اسکیم نکالی جس کو این کیڈیٹس, نیول کیڈیٹس کہتے تھے, اور وہ یہ تھی کہ کیڈیٹ کالجز سے بچوں کو لیں, ان کو پڑھائیں, ایف ایس سی جب وہ کر لیں اپ ٹو اے سرٹن لیول کر لیں گے تو ان کو نیوی میں انڈکٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم اسی کے لیے اپلائی کیا, اور مقصد پیچھے یہ تھا کہ ہم جا کے ISS بھی دیکھیں. اوکے, مقصد وہ تھا, مقصد نیوی نہیں تھی. اللہ نے کیا, ہم گئے, پاس بھی ہو گئے. اس کے بعد میڈیکل چیک اپ ہوا, اس میں بھی پاس ہو گئے. قدرت کا ایسا وقت آیا کہ 1971 دسمبر میں ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا. ملک میں حالات بہت ہی مخدوش, اور تو چھٹیاں پہ ہم آئے ہوئے تھے, تو گھر بھی بات کی, والد صاحب بھی اور میرے باقی جو چچا انہوں نے بھی. تو انہوں نے کہا کہ جو چیز ہاتھ میں ہے نا اس کو اویل کر لو. یہ تھا. لیکن جس دن ہم جوائن کرنے کے لیے ہمیں نیوی سے آفسر آئے, میں اور میرے دوسرے دوست ہیں, 3-4 تھے, ہم نے کہا ہم نے نیوی نہیں جوائن کرنی. اوکے. دا ڈے سائن کیا تو ہمیں پرنسپل نے بھی بلایا, انہوں نے بڑی موٹیویشن کی, اور اس کے بعد وہ جو نیوی سے آفسر آئے تھے انہوں نے مطلب نیچرلی وہ ہمیں انڈکٹ کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن ان کی سب سے اچھی بات جس نے ہمیں ایکچولی, انہوں نے کہا بیٹا میں نے نیوی میں 20 سال گزارے, بڑی اچھی سروس ہے, ویری کلین لائف, اگر یہ اچھی نہ ہوتی تو میں اپنے بیٹے کو نیوی میں انڈکٹ نہ کرا. انہوں نے اپنے بیٹے کو آلریڈی, اچھا, اور ان کا بیٹا میرا بڑا اچھا دوست ہے, رات کو میں اس کے ساتھ کھانے پہ ان کے گھر گیا ہوا تھا. اور وہ پھر جلدی چھوڑ کے آ کے اپنا, ہم نے یس کر دیا, نیوی کو جوائن کر لیا, اور بس اس کے بعد چل اللہ نے گاؤں والے اسکول سے کبھی سمندر دیکھا نہیں, کوئی بجلی نہیں گاؤں میں, لیکن اللہ نے کیڈیٹ کالج پہنچا دیا, پھر ادھر سے نیوی میں پہنچا دیا, اور پھر ادھر سے آفٹر بیسک ٹریننگ, آپ نے پڑھا ہوگا یہ بچے کچھ جو ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں اور وہ آرمی میں ایک جگہ سینڈہرسٹ ادھر جاتے ہیں. بالکل. تو نیوی کا ہے جس کو بریٹینیا رائل نیول کالج کہتے ہیں. بالکل. تو 1975 میں آئی واز نامینیٹڈ ٹو گو اینڈ جوائن دیٹ ٹریننگ. تو گاؤں والا اسکول, کیڈیٹ کالج, اور پھر ہم گوروں کے ساتھ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں ٹریننگ کر رہے تھے. سر یہ تو میں کہتا ہوں یہ لٹرلی اللہ کا کرم ہے آپ پہ, خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر خاص رحمت کا سایہ رکھا. اچھا سر, یہ میں آپ ابھی جب ساری اپنی چیزیں بتا رہے تھے, آئی واز تھنکنگ کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ سمجھا جاتا ہے, ایک ہوا ایسی قائم کر دی گئی ہے کہ جو چیف آف سٹاف ہے یا جو جنرلز ہیں وہ سفارش کی اس پہ جائیں گے, وہ کوئی ایلیٹ طبقہ ہوگا وہ جوائن کر سکتا ہے. میں آپ کی ساری باتیں سن کے میں سوچ میں پڑ گیا کہ ٹاٹ والے اسکول سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور آپ ایز اے چیف ریٹائر ہوئے. آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں سر؟ کہ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون.
میری طرح کے اور بہت ہیں, اور بھی بہت ہیں جو میری طرح بیک گراؤنڈ سے آئے, اور مطلب ناٹ اونلی ان ملٹری بٹ ویریس فیلڈز میں انہوں نے ایکسل کیا. تو میں ایک بات کہوں گا ضرور کہ یہ جو ہے نا کہ ایلیٹ تو فلانا, اللہ کے ہاں عدل ہے. بڑی خوبصورت بات ہے سر. عدل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. جتنی آپ محنت کرو گے, جس چیز کے لیے محنت کریں گے وہ ملے, وہ دے گا. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. خوبصورت, زبردست. یہ جو بات ہے نا, میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. اگر یہ ہوتا ہے تو میں کدھر یار گاؤں کے اسکول سے اٹھ کے آیا, اور ٹوٹل میری بیک گراؤنڈ کوئی فوج میں نہیں, کوئی نیوی میں نہیں, اینڈ اینڈ آف دا ڈے آئی اینڈیڈ اپ ان دی نیوی, آئی اینڈیڈ اپ ان بریٹانیا رائل نیول کالج, آئی اینڈیڈ اپ ایز چیف آف دی نیوی. تو سسٹم میں میرٹ, محنت, کرم تو اللہ کا ہوتا ہے. بے شک, کوشش اس نے کرم کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, میں اس سے بالکل نہیں مانتا کہ یہ ساری گلا نے. بڑا خوبصورت پیغام ہے میرا خیال ہے ان لوگوں کے لیے جو نیگیٹیوٹی پورٹری کرتے ہیں. زبردست. بالکل سر, آپ کی ڈیورنگ سروس سب سے مشکل لمحہ جو آپ کو ہلا گیا ہو, آپ جہاں پر سمجھے ہو کہ یار یہ بڑا مشکل وقت ہے میرے لیے. ظاہر ہے آپ ایز اے کیڈٹ آپ نے اسٹارٹ کیا اور چیف تک آپ جو ہے گئے, ہزاروں درمیان میں مرحلے, ہزاروں چیزیں. کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کو آج تک نہیں بھولتی اور سب سے بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے؟ ویسے تو بہت موقع آئے, لیکن دو تھے کہ میں جب کیپٹن آف دا شپ بنا نا, اچھا 1997 میں, تو ہم سمندر پہ جہاز کو لے کے گئے. تو اس دن ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے جہاز سے, کچھ لوگ جس کو پانی میں گر گیا. اچھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا پہلے دن, اور ان میں سے 2 لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے. وہ ہٹ ہوا کوئی یا نہیں؟ وہ ایک جہاز گزرا ہمارے پاس سے, اور ویوز اتنی, میرا خیال ہے جولائی یا اگست کا مہینہ تھا جب سمندر کافی رف ہوتا ہے ہمارے علاقے میں, تو ویوز بہت تھیں, اور وہ مشکل بڑا وقت تھا. لیکن میں اس میں, مجھے ابھی تک بہت اچھی طرح یاد ہے, میں نے اس دن, مجھے میرے ساتھی جو شپ پہ تھے انہوں نے کہا کہ سر پورا جہاز جو ہے نا بڑی نا امیدی اور مایوسی میں ہے. تو میں نے ایڈریس کیا اپنے ساتھیوں کو, مائک ادھر ہوتے ہیں ہمارے پاس, تو اور جو مجھے ابھی تک یاد ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. This was my message to everybody. اور دوسرا کہ اب یہ ایکسیڈنٹ ہمارے جہاز پہ ہو گیا ہے, اس کے بعد یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ انکوائری ہوگی. ظاہر ہے. تو انکوائری میں جو آپ نے دیکھا آپ وہ بتائیں, کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کرم ایسا کہ یہ ہوا کہ انکوائری ہوئی, اس کے بعد بڑا لمبا یہ کیس چلا. اینڈ آف دا ڈے آئی واز کلیئرڈ, اچھا, کہ میری غلطی کوئی نہیں تھی. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں, یہ ایک بڑا مشکل, پہلی دفعہ آپ بتا پہلے دن تو یہ بڑا مشکل وقت تھا. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جب میں چیف بننے میں 6 ہفتے رہتے تھے نا, تو مجھے ہارٹ کا پرابلم ہو گیا اور سٹینٹ ڈلے. اچھا. فوج میں اگر آپ کا بازو ٹوٹ جائے تو 3 مہینے لگتے ہیں آپ کی کیٹیگری اپ ہونے میں. بالکل ایسے ہی ہے. سٹینٹ ڈلے, اس کے 6 ہفتے بعد اللہ نے کرم کیا کہ میں آئی واز چیف آف دی نیوی. تو یہ 2 ٹائم جو ہیں مشکل تھے. زبردست, بہترین. سر, پاکستان کے جتنے آرم فورسز ہیں انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا نام بنوایا ہے. ابھی حال ہی میں جو معاملات ہوئے اس کے اندر تو 4 چاند لگ گئے چیزوں کو. پاکستان نیوی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ آپ نے سسٹم کو اندر سے دیکھا ہے, اور ظاہر آپ تو چیف رہے ہیں تو آپ کو تو ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہے. پاکستان نیوی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو آپ سمجھتے ہوں کیا ہے سر؟ سب سے بڑی اسٹرینتھ جو میں سمجھتا ہوں نا, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ, ان کی ٹریننگ اور ان کا جذبہ. آپ جتنا مرضی ہائی فائی اکوپمنٹ لے آئیں, کیمرہ لے آئیں, بہت اچھا کیمرہ لے آئیں, اگر چلانا نہیں آتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک اسٹرینتھ ہے. زبردست. ٹریننگ اور ان کا جذبہ. نمبر 3 پہ کہ الحمدللہ
جو ہمارے پاس لائک سب مرینس ہیں، ایئر کرافٹ ہیں، شپس ہیں، جو بھی اکوپمنٹ ہے لوگوں کو استعمال کرنا آتا ہے. اور جو ہمارے فورسز میں خاص طور پہ میں ذکر کروں گا سب مرین جو ہوتی ہے، حالانکہ میں سب مرین سروس سے نہیں ہوں. اچھا، آپ سب جو نیچے رہتے ہیں جی وہ سب وہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے پاکستان نیوی کی. زبردست. ظاہر ہے وہ کوئی آس پاس اسٹرکچر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمندر کے اندر انہوں نے رہنا ہے، منچر کے اندر، اور وہ ٹریننگ ہے ان کی یار. زبردست، بہترین. ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹائرڈ لائف تو لوگ انجوائے کرتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. لوگ ورلڈ ٹور کرنے چلے جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سر یہ فاؤنڈیشن کھولنے کا جذبہ، موون فاؤنڈیشن ماشاء اللہ آپ نے اسٹارٹ کیا، آپ اس ٹائم چیئر پرسن ہیں، اس کے پیچھے سر کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کوئی ایک اسپیسیفک سٹوری تھی جس نے آپ کو قائل کیا اس چیز کے اوپر کہ آپ یہ کام کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی رستوں کے تعین کرتا ہے، بے شک، کہ آگے کیا ہونے والا ہے. دیکھیں میں اللہ کا کرم ہے، نیوی سے ریٹائر ہوئے، 60 ایئرس کی ایج پہ ریٹائر ہوتے ہیں، اور کرم ہے اللہ کا، اس نے گھر بھی ہے، بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہو جاتے ہیں، بائی دین شادیاں ہو جاتی ہیں، تو آدمی بیٹھ کے ریلیکس بھی کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرے ساتھ ٹریگرز، میں کہتا ہوں کہ کچھ ٹریگرز آتے ہیں زندگی میں جو آپ کو اگلے رستوں کی طرف مائل کر دیتے ہیں. میرے ساتھ ایک ٹریگر آیا، میں چیف تھا اس وقت. اچھا. 2013 ایک کتاب میں نے پڑھی، 3 cups of tea. 3 cups of tea. اچھا. یہ ایک امریکن کی سٹوری ہے جو K2 سر کرنے کے لیے آتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کو گاؤں میں لے جاتے ہیں، اور جب جانے لگتا ہے تو وہ پوچھتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے اسکول بنا دو. اسکول بنا دیں. اچھا، اس کے بعد اسی کی سٹوری کے بعد بڑی کنٹروورسی آئی امریکہ میں. پہلے یہ جو 3 cups of tea بیسٹ سیلر بنی. اچھا. اس کے بعد اس پہ 3 cups of deceit بھی ایک بک آئی، لیکن اس کے بعد میں. اچھا. تو میں نے جب یہ کتاب پڑھی، بس کبھی ہوتا ہے نا ہٹ کر جاتی ہے چیز، تو مجھے یہ ہٹ کیا کہ یار ایک امریکن آتا ہے، گلگت بلتستان میں اسکول بناتا ہے، افغانستان میں بناتا ہے، تاجکستان میں بناتا ہے، تو اگر ایک باہر سے آ کے کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. خوبصورت، زبردست. ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد جو ہے کیسے کام ہوگا اور کیا ہوگا. اب ناؤ آئی ایم تھنکنگ ان مائی اون مائنڈ، تو آئی میڈ اپ مائی مائنڈ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے کوئی جاب نہیں کرنی، اس کے بعد میں نے کوئی بزنس نہیں کرنی. زبردست. میں نے اللہ کرے کہ میں پاکستان کے بچوں کے لیے کچھ کروں. بہت بڑی چیز ہے یہ سر. اچھا، اب یہ آپ نہیں کر سکتے کہ عزیر کے لے کے تو عزیر کے گاؤں میں چلے جائیں یا محلے میں چلے جائیں. ہم نے سٹارٹ کیا میرے گاؤں سے. بالکل. مامو علی نام ہے، شیخو پورہ میں 2 اسکول، 2015 342 بچے. 6 مہینے کے بعد اس میں بچے ہو گئے تقریباً آئی تھنک 500 سم تھنگ. اچھا، زبردست. اینڈ آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ اسکول چل رہا ہے؟ بچے جب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا مطلب اسکول چل رہا ہے. ریکمنڈیشن آ گئی نا. ہاں. اچھا، یہ ایک بڑا ضروری ہے یہاں پہ بتانا کہ ہم اسکول بنائے نہیں، آپ کے تو فیملی نے اسکول بنائے ہیں نا، ہم نے کوئی اسکول نہیں بنایا. آور ماڈل از گورنمنٹ کا اسکول ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. بالکل. اس کو آپریشنلائز کیا جائے. اچھا، یہ ماڈل ہے ہمارا. زبردست. اچھا، گورنمنٹ کے ساتھ ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں اور اس ایگریمنٹ میں کچھ گورنمنٹ کرتی ہے، کچھ ہم کرتے ہیں. تو بڑی لمبی ساری سٹوری ہے، تو اس کو کٹ شارٹ کر کے میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم جب ہم نے شروع کیا تو ہم ایک بہت ضروری ہے بتانا کہ ہماری کور ٹیم جو ہے اس میں ہم 3 کلاس فیلوز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم کلاس 8 سے 2nd ایئر تک اکٹھے پڑھے. اچھا. میں نیوی میں گیا، ایک دوسرے دوست گئے نیوی میں لیکن بعد میں بیوروکریٹ بنے وہ، اور تیسرے ہمارے ایئر فورس میں گئے اور وہ ایویونکس انجینئر ہیں. تو ہمارا رابطہ ہمیشہ سے تھا، بچپن سے ہی تعلق تھا. تو ہم بیٹھے، ہم نے سوچا، تو وہ جو ہمارے بیوروکریٹ ساتھی ہیں نا، انہوں نے کہا یار اسکول 1 بنا لیں گے، 2 بنا لیں گے، گورنمنٹ اسکول کو ٹھیک کرنا ہے.
یہ ماڈل ہم نے کام کرنے والی وہ والی جگہ ہے. کام کرنے والی جگہ. اور اس کی وجہ یہ ہے پورے ملک میں اسکول پھیلے ہوئے. ایگزیکٹلی. آپ کو نہ زمین چاہیے نہ بلڈنگ چاہیے, ہر چیز اویلیبل ہر چیز اویلیبل ہے. مشکل کام, سسٹم ٹرانسفارم کرنا ہے آپ نے. ہے مشکل کام. سب سے آسان کام ہے اپنا اسکول بنا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. پیسے کمائیں بیٹھ کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیسے کمائیں. لیکن اب اس میں ایک اور بڑا ضروری میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نیڈ انالیسس کریں. کیا مسئلہ ہے؟ گورنمنٹ اسکول رورل ایریا کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بہت پرابلم ہے, ہر جگہ پہ ہی ہے. مین پرابلم از ٹیچر. گاؤں میں ہے نہیں, ہیں تو آتے نہیں, آتے ہیں تو پڑھاتے نہیں, پڑھاتے ہیں تو ٹھیک نہیں پڑھاتے. یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے, آج اگر ہم کہیں نا کہ انگریزی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت غلطی ہوگی. انگلش از لینگویج آف ٹیکنالوجی, لینگویج, انٹرنیشنل لینگویج, کمیونیکیشن. لیکن ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں اس زبان میں جو بچہ بھی نہیں سمجھتا, ٹیچر بھی نہیں سمجھتا. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس کو سکھایا جائے اس زبان میں جو وہ سمجھتا ہے. اس پہ ہم نے ایک بہت بڑی کوشش کی. وہ لمبی کہانی ہے. اس وقت اگر آپ میرے گاؤں کبھی جائیں, یو ول سی کہ ٹی وی لگے ہوئے ہیں, اردو میں ویڈیو چل رہے ہیں گورنمنٹ اسکول میں, اور ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے. علی انسٹیٹیوٹ ہے ایک یہاں پہ, جی بالکل. ایک امریکن بورڈ ہے, ان سے ویریس لوگ ہیں جو ٹریننگ کرتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں. تو ہم نے جب یہ شروع کیا, ہمارے خیال میں بچوں کی کانسیپچل لرننگ میں بہتری ہوئی. زبردست. اور جو ٹیچرز ہیں, ٹیچرز کے کچھ ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ اگر کوئی ٹیچر ہم ٹرین کر لیں گے تو 3 سال تک آپ نہیں اس کو. میں یہی سوچ رہا تھا ابھی کہ ٹیچر وہ تو ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں لوگ. تو ابھی کچھ آج کل کمپیوٹر ایڈیڈ ہے تو کچھ مسئلہ ہو گیا. تو وہ اینڈ نمبر 2 کہ اگر کوئی نہیں کام کر رہا تو ہم گورنمنٹ کو لکھتے ہیں اور وہ اس کو لے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بڑی اچھی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو پیپل گیٹ سرپرائزڈ کہ پچھلے 10-11 سال میں ہمیں صرف 4 یا 5 بار کہنا پڑا ہے. ریئلی؟ گورنمنٹ اسکول کی تو بڑا مشہور ہے کہ بڑے عجیب و غریب قسم کا ان کا بیہیویئر. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں تو لوگ اپنی عزت نفس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اتنے برے لوگ نہیں ہیں ہم. یہ ایک میرا پازیٹیو ہے. تو الحمدللہ مطلب ہے یہ بھی. پھر ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ کی اپریہنشن ہوتی ہے جی یہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں اسکول. ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا اسکول ہی نہیں ہے, یہ اسکول آپ کا ہے. جو ہم بنائیں گے وہ آپ کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ سلیبس اپنا چلاتے ہیں, ہم کہتے ہیں سلیبس خراب ہے, لیکن سلیبس گورنمنٹ کا پڑھا جائے گا اسکول کے اندر. لیکن اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹیکنالوجی, جیسے میں نے ویڈیو ایڈ کیا, لائف سکلز کی بات کریں گے, بچوں کو مورلز اینڈ ایتھکس کہیں گے, بہتری لائیں گے, بہتری جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے اندر. تیسرا کہ گورنمنٹ کے ٹیچرز کو فارغ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ ٹیچر دیں گے, ہم ان کی ٹریننگ کریں گے, کم ہوں گے تو ہم ہائر کریں گے. زبردست. تو ہم ایکچولی گورنمنٹ کے سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے بہت سارے لوگ اپنے اسکول بھی بناتے ہیں, اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر لارج اسکیل پہ کام ہونا ہے نا تو گورنمنٹ کے ساتھ شیک ہینڈ کر کے. بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے ساتھ ڈونٹ کمپیٹ, گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. تو یہ اب ہمارا ماڈل ہے. دوسرا اس کے ساتھ ہی میں نے جیسے عرض کیا مورلز اینڈ ایتھکس ہے. پھر ہم آف کورس اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ ٹیچرز ٹریننگ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سبق فاؤنڈیشن ہے جنہوں نے اردو پہ ویڈیو رکھے ہوئے ہیں, بڑی مدد کرتے ہیں ہمارے. ایک ہے کرن فاؤنڈیشن کراچی میں, وہ بڑی مدد کرتے ہیں. علی انسٹیٹیوٹ ہے. میں اسٹوری آئی مسٹ سے کہ میں سید بابر علی صاحب کو ملا شروع میں, تو میں نے ان کو کہا کہ سر ہم ٹیچرز ٹریننگ کرانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی گل نہیں, ہم کرا دیں گے. تو میں نے کہا بٹ وہ تو پیسے بڑے لیتے ہیں, ہم تو دے نہیں سکتے. تو انہوں نے مجھے کہا ایڈمل صاحب جی تسی دے سکتے ہو دے دینا, اسی آپ پہ دے دیں. زبردست. آئی کیم بیک, آور بورڈ سیڈ ہم فری نہیں کریں گے, کچھ پیسے پے کریں گے. تو ابھی تک وہ ٹریننگ کو سبسیڈائز کرتے ہیں. اور بھی ہمارے
پارٹنرز ہیں, لائک IBS اکھر ہے, لائک آغا خان یونیورسٹی کی PDCN ہے نارتھ میں, گلگت میں, ایک امریکن بورڈ آف ٹیچرز ٹریننگ اینڈ سرٹیفکیشن ہے. تو بہت لوگ ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں. تو سر آپ کتنا کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کام کے اندر تسلسل رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ایک عام شخص جو ہے اس کے لیے موٹیویشن میرا خیال ہے پیسہ ہے. جب تک پیسہ جنریٹ نہیں ہو رہا تو وہ اس کی کنسسٹنسی نہیں رہ سکتی ایک چیز کے اوپر. تو یہ تو ظاہر فاؤنڈیشن ہے. آپ لوگ ابھی آپ نے بتایا کہ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آپ نے بابر صاحب سے ریکویسٹ کی, تو ابھی تک جو کنسسٹنسی ہے وہ کتنا آپ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ اور آپ نے ذرا شیخو پورہ کا آپ نے ڈسکس کیا, شیخو پورہ کے علاوہ سر اور کتنے اسکولز ہیں جو آپ لوگ رن کر رہے ہیں؟ شروع 2 اسکول سے ہم نے کیا. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت 338 اسکولز ہیں. زبردست. گلگت بلتستان, پنجاب میں شیخو پورہ, جیلم, ننکانہ صاحب, اٹک, چکوال, بہترین, اسلام آباد, گھوٹکی اینڈ سندھ, کراچی اینڈ سندھ, اینڈ KP میں بھی. زبردست. اور سب میں فیسلٹیز اور وہ اسٹینڈرڈ برقرار ہے؟ وہ اسٹینڈرڈ اس لیے برقرار ہے, سب میں جتنا جلدی تھا اس میں زیادہ بہتر ہو گیا. جو باقی ہیں ان میں ہم آہستہ آہستہ لا رہے ہیں, شکر ہے اللہ کا. تو میں ایک اور بات بڑا ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں نے جیسے اوپر میں عرض کر رہا تھا نا کہ کسی کو پانی پلا دیں, کھانا کھلا دیں, کپڑے لے دیں, اللہ اجر دینے والا. ایگزیکٹلی. ہمارا خیال یہ ہے بچے کو تعلیم دیں, اس کو ہنر سکھائیں, انسان بنانے کی کوشش کریں. یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, سارے کام آپ نے کر لے, انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. انڈیپینڈنٹ. تو یہ ہماری مین فوکس ہے. اور ہمارے اسکولوں میں نے ایک کہا ٹیچرس کی ٹریننگ ایک مین ہے. ٹیکنالوجی کو ہم نے بالکل بڑی ضرورت ہے, بڑی اس سے لے کے آئے ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں نا اپنا, اینڈ اردو کو ہم زیادہ توجہ دے رہے ہیں تاکہ بچوں کی کانسیپچل لرننگ میں بہتر آئے. اگر آپ کسی ایسی زبان میں پڑھاتے ہیں یاد تو کر سکتے ہیں, رٹا مار سکتے ہیں بچہ, بٹ دے کی ناٹ انڈرسٹینڈ. تو ہمارا کانسیپچل لرننگ پہ زور ہے. اور پھر آپ اگر اجازت دیں تو ووکیشنل ٹریننگ بھی ہمارا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. اچھا, زبردست. انہی اسکولس کے اندر آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی الگ؟ شروع ہم نے انہی اسکولس میں کیا تھا, لیکن اب الگ الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں زیادہ فوکس جو ہے وہ لڑکیوں پہ ہے. اور اس کی وجہ ہے دیکھیں گاؤں میں زیادہ پرائمری اسکول ہیں گاؤں میں, آگے پرائمری کے بعد لڑکیوں کو کوئی باہر بھیجتا نہیں ہے. آج بھی یہ کانسیپٹ ہے. یہ ان بچیوں کی حق ہے کہ ان کے اوپر کو محنت کی جائے. ظاہر ہے سر, عورت نے تو نسل چلانی ہوتی ہے, اس نے بچہ پیدا کرنا ہے. اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے نا تو وہ اولاد تو پڑھی لکھی بہت ریئر ہوتا ہے کہ اس طرح کہ وہ بچے کو موٹیویٹ کرے یا اپنے آپ کے اندر وہ اتنی موٹیویشن ہو کہ وہ بچے کو اسکول میں پڑھائے. بڑی خوبصورت چیز ہے کہ یہ. تو ہم نے پھر اس کے ساتھ ایک تو بچیوں کی تعلیم, اس کے ساتھ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ. صحیح ہے. تقریباً 2,500 سے زیادہ بچیاں ہم نے ٹرین کی ہیں, جن میں سے میرا خیال ہے, if I remember correctly, 80% پلس لڑکیاں ہیں. زبردست. یا تو کوئی اپنا کام کر رہی ہے, لیٹ سے گلگت بلتستان میں بہت فروٹ ہے, خوبانی, چیری, شہتوت ضائع ہو جاتا ہے, بڑے ڈیلیکیٹ فروٹ ہے نا, اس میں ان کی ٹریننگ ہم کرتے ہیں کہ اس کو ڈرائی کریں, بعد میں اپنے لیے بھی استعمال کریں, بیچیں بھی, کچھ ویلیو ایڈیشن کریں. پھر 2 کام جو ہیں بہت ہمیشہ چلیں گے اور چلتے ہیں. آپ لاہور میں آ جائیں, آپ گاؤں میں چلے جائیں, ڈریس میکنگ ہمیشہ چلے گی, ہمیشہ چلتی ہے, اور بیوٹیشین بھی ہمیشہ چلے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ 2 ہمارے ٹریڈ جو ہیں ماشاءاللہ شیخو پورہ میں بھی ہیں, ننکانہ صاحب میں بھی ہے, چکوال میں ہم نے ایک بنایا ہوا ہے, ایک ملتان میں ہے, ایک سرگودا میں, ایک ثوابی میں ہے, ایک نوشہرہ میں ہے, ایک کراچی میں ہے. تو ہم اس طرح کے بھی, اور اسکل جو ہے دیٹ از اندر پورٹ فولیو دیٹ وی وانٹ ٹو ورک آن. یہ اتنا بڑا سسٹم کہاں پہ KP کے, کہاں پہ سندھ, یہ کس طرح مینٹین کر رہے ہیں؟ سندھ کا پروجیکٹ از فنڈیڈ بائی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن. انٹائر پروگرام ان اٹک اینڈ چکوال از فنڈیڈ بائی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا اسکول پرائیویٹ ہو گیا, یہ وہ ساری کہانیاں ہیں وہ ان سے. اور باقی پھر ہم ابھی, میں امریکہ سے آیا ہوں تو فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں. اور میں جیسے عرض کیا نا, لوگ یار پیسے دینے کی کمی نہیں ہے, لوگوں کو ٹرسٹڈ پارٹی چاہیے کہ جو میں 2 روپے دوں گا وہ ادھر لگے, صحیح معنوں میں لگ جائے گا استعمال. اور بہت لوگ ہیں پیسے دینے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کم از کم یہ ہمارا تجربہ ہے. زبردست. تو ہم مطلب ابھی بھی میں آیا ہوں, بہت لوگوں سے ملا ہوں, آگے بھی ملتے رہتے ہیں,
لوگوں سے اپنا مدعا بیان کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو دے بھی دیتے ہیں, کچھ ہیں جو نہیں بھی دیتے. تو شکر ہے اللہ کا یار, یہ ریسورسز پاکستانی لوگ ان پاکستان اینڈ پاکستانیز ابراڈ دل کھول کے دیتے ہیں. زبردست سر. اس سے بڑی چیز نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی استقامت ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں نا بہت بڑا صدقہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو استقامت عطا فرمائے, اور یہ آپ کی جو ایک کاوش ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. سر فیوچر کیا ہے موون فاؤنڈیشن کا؟ آپ نے اسکلس کے اوپر بات کی, آپ نے یہ بات کی کہ آپ اسپیسیفکلی وومن کے اوپر, گرلس کے اوپر آپ لوگ پروگرام کے اوپر کام کر رہے ہیں. واٹ از دا فیوچر آف موون فاؤنڈیشن؟ آپ لوگوں کی کیا کیا پلاننگز ہیں پاکستان کے لیے؟ میرے گاؤں سے ہم نے شروع کیا ہے. خواب ہمارا پاکستان ہے. میری زندگی میں ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا اس اللہ وقت, آپ کو لمبی زندگی سر. لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی گاؤں کے رورل ایریا کے اسکول کو ہم کوشش پوری کریں گے. پھل پھل تو اسی نے لگا. انٹائر پاکستان آپ کا گول ہے؟ ہمارا گول پاکستان ہے. اور میں نے بتایا ابھی ہم جی بی میں بھی ہیں, کے پی میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہے. تو مومن فاؤنڈیشن جو ہے, میں ایسے سمجھتا ہوں اور میرے ساتھی ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم جو بچے جو خود اور جن کے والدین تعلیم, تربیت اور ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں, ہم ان کے لیے کچھ رستہ بنیں اور ان کو اپنے پاؤں پہ اللہ کرے کہ وہ کھڑے ہو جائیں. یہ ہمارا ایک ایم ہے. اللہ تعالیٰ سر اس میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. سر میں چاہتا ہوں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں. آپ ایک فرد ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم ہے. موون فاؤنڈیشن ظاہر ہے اپنا ٹرائی بیسٹ کر رہی ہے کہ وہ بہترین ڈیلیور کر سکے, لیکن آئی تھنک یہ ظاہر آپ کی کاوش ہے, لیکن اٹس اے ہارڈ ٹاسک کہ آپ پورے پاکستان کو کور کریں. سب سے بڑی ضرورت پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر فوری طور کے اوپر جو چینجنگز آنی چاہیے, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں جو فوری طور کے اوپر چینج ہونی چاہیے؟ پہلا جیسے میں نے عرض کیا, ٹیچر کی کافی حد تک بہتری بھی آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آئی ول ناٹ سے کہ 100%, لیکن کافی حد تک اب ٹیچر کی انڈکشن بی ایڈ کے بعد یا منیمم گریجویشن ہے, انڈر گریجویٹ, اور اس کے بڑے بھی زیادہ بھی پڑھے ہوئے لوگ ہیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ٹیچر ایسے ہم رکھیں. پتہ ہے آپ کو گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ کیسے ہے؟ یہ جو آپ کے گاؤں آپ کے جو اسکول ہیں نا, اس کی تنخواہ جو آپ کے لوگ دیتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کے کہیں قریب نہیں ہے. پرائمری اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ ابھی ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ ابھی اس وقت کیا ہے, 38,000 سم تھنگ ہے, جس کی سروس 6-7 سال ہے. ہی اور شی ارنز 1 لاکھ روپیز. گاڈ, اچھا. گورنمنٹ اسکول, گورنمنٹ نے تو کوشش بہت کی کر رہی ہے نا, گورنمنٹ پے کر سکتی ہے, گورنمنٹ پے بھی کر سکتی ہے, اور گورنمنٹ کی ایک بڑی ایفرٹ ہے. تو ٹیچر کے اوپر فوکس کرنا, ٹیچر کو پہلے تو, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ٹیچر سارے پیڑے نہیں ہیں یار, بہت اچھے برابر نہیں ہوتی. تو ٹیچر کو ایڈریس کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. بہت ساری باتیں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی اسکول میں یہ نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے یار. کمرے بھی ہونے چاہیے, باؤنڈری وال بھی ہونی چاہیے, فرنیچر بھی ہونا چاہیے, واش روم بھی ہونے چاہیے, پانی بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر نہیں بھی ہے نا, تو بہت سارے استاد درخت کے نیچے بھی پڑھا رہے ہیں اور بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں. آپ ایک مثال ہیں. شکر ہے. اسکول سے ہاں. تو جو آپ نے گورنمنٹ کے اس میں کہا نا, وہ ایک بڑا ضروری ہے کہ ٹیچرز کے اوپر محنت کی جائے, اور گورنمنٹ اس میں زیادہ رول پلے کر سکتی ہے. دوسری بات جو ہمیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا, بچوں کو اس زبان میں پڑھائیں جو ان کو سمجھ آئے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, پنجابی گھر میں بولتے تھے, 6ٹھی جماعت میں ہم نے ABC سیکھنا شروع کی, کیڈیٹ کالج 8ویں جماعت میں گئے, بعد میں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو اگر آپ کے, ہمارے ٹیچر بھی اس زمانے میں پنجابی میں پڑھاتے تھے, پنجابی زیادہ چلتی تھی. تو جب آپ کو کانسیپٹ سمجھ آتے تھے نا, پھر زبان از ناٹ این ایشو. تو زبان اس میں پڑھانا ہے بچوں کو جو بچے کو سمجھ آئے, ویدر اٹ از اردو, ویدر اٹ از سندھی, پنجابی,
کچھ لوگ ہیں جو انگریزی بولتے ہیں, زیادہ تر تو لوگ کم ہیں انگریزی بولنے اردو اور پنجابی ہے زیادہ, اردو اور پنجابی یا پشتو اینڈ سندھی اور وہ ہے. تو بچوں کی تعلیم جو ہے نا وہ اس زبان میں ہو جو ان کو سمجھ آئے, انڈرسٹینڈنگ ہو جس میں. اینڈ ہمارے 3 مسٹ ہیں. ٹیچر ہونا چاہیے, اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اس کی سپرویژن ہونی چاہیے. زبردست. ہر واش روم فنکشنل ہونا چاہیے جس اسکول میں ہم جائیں. بیسک نیڈ ہے. بیسک نیڈ ہے. تیسرا, جس اسکول میں ہم جائیں پینے کا پانی بچوں کے لیے اویلیبل. اس کے علاوہ کمپیوٹر لیب بھی ہے, فرنیچر بھی ہے, اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں, میں ٹی ویز آپ کو بتایا, ٹیکنیکل کمپیوٹرز, یہ سارا کچھ ہونا ہے. لیکن بیسک نیڈز جو ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا. اور یہ اچھا ہے. ایک اور میں بتاؤں آپ کو جو لوگ بہت مس پرسیپشن ہے کہ گورنمنٹ کا بجٹ آف ایجوکیشن, بجٹ آف ایجوکیشن all 4 provinces, جی بی, آزاد کشمیر, پنجاب, وہ تو 4 صوبے ہو گئے نا, اسلام آباد, اینڈ ہائر ایجوکیشن, دس از رفلی 82% آف دا ڈیفینس بجٹ. یہ نہیں ہے, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ پیسے ہیں, پیسے اور چاہیے, لیکن اس پیسے کو ٹھیک طرح خرچ ہونے کی کوشش ہونی. آپ دیکھیں نا, ادھر ڈیفینس کا بجٹ ہے, ادھر اتنا ہی, اس سے تھوڑا سا کم ایجوکیشن کا ہے, لیکن مینجمنٹ میں تھوڑا کمی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورننس, گورنمنٹ کا کام ہے انیبلنگ انوائرمنٹ دینا. بالکل ایسے ہی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے انیبلنگ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور لوگ ٹھیک ہے, کچھ لوگ بیچ میں گڑبڑ بھی کرتے ہوں گے, بٹ دیر ول بی گڈ پیپل ہو ول کم اینڈ ٹیک دی اسکولس. مجھے پتا ہے کہ مسائل بھی ہوں گے اور ہیں بھی, یہ بھی مجھے پتا ہے, لیکن ہر کوئی مسائل ہی تو نہیں ہے نا یار. بہت سارے لوگ بھی کام کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ کرے گا. سسٹم میں سے لوگ اچھی چیزیں نکالتے ہیں. ہاں, سسٹم لوگ صحیح. تو یہ ایک جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے نا, اس کی بہتری کی طرف بڑی کاوش ہے میرا خیال ہے. اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ شیک ہینڈ کریں. بڑا ضروری ہے. کمپیٹ نہیں کرنا. کمپیٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. زبردست. اور اگر ہم اپنا بنانے لگ گئے تو پھر تو کتنا بنا لیں گے. سر میں آپ کی بات کے اندر سیکنڈ کروں گا کہ اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کی بھی اسی طریقے سے پارٹیسپیشن ضروری ہے. ظاہر ہے اوپر والی کیبنٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ اچھے ریفارمز بھی لا رہے ہیں, اچھی کاوشیں بھی کر رہے ہیں, لیکن جن چیزوں نے, جن امپلائیز نے گورنمنٹ کے نیچے امپلیمنٹ کروانی ہوتی ہیں چیزیں, وہ عموماً کسی نہ کسی کرپشن کا یا ان چیزوں کا اس چیز کے اوپر بھی میرا خیال ہے فوکس کرنا بہت ضروری ہے. سر پاکستان کی یوتھ 60% سے زیادہ حصہ رکھتی ہے, اباؤٹ 66%. آج پاکستانی یوتھ ڈیسپریٹ ہے, پاکستان میں رکنا ہی نہیں چاہتی. تو میں تو ابھی بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ آپ ٹاٹ والے اسکول سے اگر چیف بن سکتے ہیں تو یوتھ کے پاس اس کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں بچتا. اگر آپ کر سکتے ہیں باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا بیک گراؤنڈ کوئی آرمی سے نہیں ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کوئی ایلیٹ طبقے سے نہیں ہے. اف یو کین ڈو دین آئی کین آلسو ڈو. بہت سارے لوگ اور بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یوتھ جو ایک ایکسکیوز پیش کرتی ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے, اپارچونیٹیز بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ بھائی اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت دی ہوئی ہے, وہ کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کیا سوچتے ہیں آپ اس بارے میں؟ میرا خیال ہے جو ڈیسپریشن ہے نا وہ بے جا نہیں ہے. اوکے, بے جا نہیں ہے, اس کی وجہ ہیں. بہت سارے بچے ہیں کیونکہ ایک تو پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے, جابز اتنی ہے نہیں اویلیبل, اور انفارچونیٹلی ہم نے یہ کر دیا ہے کہ ہم نے صرف وہ ڈیسک کی جاب کرنی, جو بچہ ایگزیکٹو جاب. یہ بھائی کیوں کھڑا کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ اس لیے کھڑا کیا ہوا ہے کہ اس کو کیمرہ چلانا آتا ہے. ایگزیکٹلی, ہی ہیز اے اسکل, اس لیے یہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں. اس طرف ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے. اور جو ہماری یوتھ ہے نا, میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ وقت کی قدر کریں. بیٹھ کے گلاں او پیڑا او خراب, اسکرولنگ, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اپنے وقت کا ضیاع نہ کریں. صحیح استعمال مطلب صحیح استعمال کیا ہوتا ہے؟ اپنا پڑھائی بھی کریں, اپنے پازیٹیو
کام کرنے کی کوشش کریں, اسپورٹس کریں, فزیکل ایکٹیویٹی کریں, اور دیکھیں کہ بہتری کیسے ہو سکتی ہے, کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے عزیر نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کا جواب میرے سے اللہ نے نہیں مانگنا, عزیر نے جواب دینا ہے. ایسے ہی ہے. تو میں نے عرض کیا سب سے پہلا کام میرے خیال میں یہ ہے, ٹائم کی قدر کریں. اور پھر میں اس کی ایگزامپل دوں گا. فجر کی نماز, ایک سورج نکلنے سے پہلے فجر ہے, اس کے بعد قضا نماز ہے. ہر کام وقت پہ کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ کر لیں گے, بٹ میجورٹی ول بی ایبل ٹو ڈو دس. دوسرا, جو بھی میرا کام ہے پہلے تو میں اس کو سیکھوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سیکھوں نہ. اور دوسرا, پوری اپنی کوشش کروں کہ اس کو میں پورا کروں, کمپلیٹ کرنا, سیکھنا, پورا کرنا, اور اپنے ساتھیوں کی عزت کرنا, ساتھ جو لوگ ہیں آپ کے. اور اگر کسی کا آپ بھلا کر سکتے ہیں, کسی کو پانی پلا سکتے ہیں, کسی کو سڑک پار کرا سکتے ہیں, کوئی آپ کے ارد گرد بوڑھی اماں یا بابا جی رہتے ہیں اور ان کو پانی کا مسئلے ہیں تو پانی لا دیں ان کو, تو یہ بھی بڑے کام ہیں. اور یوتھ کے لیے مجھے ان کا فیوچر پازیٹیو نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے نظر آتا ہے, جب ہم تھے تو ہمارے پاس تو نہ کمپیوٹر تھا, نہ کچھ سیل فون تھا, ٹیکنالوجی تھی نہیں. تو اب تو ایک نالج کا پلیتھورا نکل آیا, سمندر ہے. تو آپ اس کے اندر ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کنیکٹ کرتے رہے لوگوں کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں, اپنی امپروو کرنے کی کوشش کریں, اپنے نالج کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. وہ آپ کے اور میرے اوپر منحصر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ میری جگہ پہ کام نہیں کر سکتے. آئی ہیو ٹو ورک. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ کام ہو جائے گا. صحیح بات ہے. وہ کام ہوگا جب میں کوشش کروں گا, پاؤں آگے ایک قدم بڑھاؤں گا. آپ دیکھیں گے, میں جیسے آپ سے عرض کر رہا تھا, آپ جب قدم بڑھاتے ہیں تو بہت لوگ ہیں آپ کی مدد کرنے والے, آپ کو رستہ دکھانے والے. یقین ہونا چاہیے, رستہ دکھانے والے. میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہم اتنے برے لوگ ہیں. دیکھیں, اگر اتنے برے لوگ ہم ہوتے تو عیدی فاؤنڈیشن ہی ہوتی یہاں پہ, کبھی بھی نہ ہوتی. اخوت 3-4 بلین روپیہ غریب لوگوں کو ہر مہینے قرضہ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. الخدمت کام کر رہی ہے. الخدمت کام کر رہی ہے. مومن فاؤنڈیشن کر رہی ہے. انڈس ہاسپٹل کام کر رہا ہے. شوکت خان اور بہت سارے اور لوگ. تو یہ قوم جو ہے نا, میرا یقین ہے کہ یہ عام نہیں ہے. ٹھیک ہے, پلس مائنس آتے ہیں, اوپر نیچے ہوتا ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو یہ مئی میں دا وے ہماری آرمڈ فورسز نے پرفارم کیا, یہ کرتے کبھی بھی نہ کر سکتے. تو دیکھیں, کانفیڈنس آنا, لوگ پیچھے آئے نا, قوم ساتھ آئی. حالانکہ اس وقت بڑا تھا کہ, بٹ قوم آئی, اپوزیشن نے بھی ساتھ دیا. ایگزیکٹلی. اس ٹائم پوری ایک نیشن تھی. کوئی پارٹی نہیں تھی, کوئی ڈویژن نہیں تھی. تو اللہ خیر کرے. میں تو یوتھ سے بڑا کیا کہوں, میں کام مشکل ہے, آسان نہیں ہے, لیکن یوتھ اتنی بری بھی نہیں ہے یار. مجھے امید ہے بڑی کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اور کیا کہتے ہیں, اینڈ پہ 2-3 شعر سنا دوں اگر آپ. سر پلیز, میں تو ویٹ کر رہا تھا کب سے کہ کب شعر کی حاضری ہوگی سر. ایک دو پنجابی کے سنا دوں. جی سر, وائی ناٹ. یہ جو ہے نا ہیوملٹی, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اچا نہ رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا. اچا نہ رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائیں گاڑیا. ہیوملٹی, زبردست, آسان, نیچے, ڈاؤن ٹو ارتھ. دوسرا میرا خیال ہے یہ بلے شاہ کا ہے یا مجھے میاں محمد بخش کا ہے, کدی زخمی کسی دا پھٹ نہیں سیتا, ایویں پھیری یا تسبیح ککھ نہیں کیتا. اوتھے انہیں عملاں دے نبیڑے, کسے تیری ذات نہیں پوچھنی. زبردست. چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ انشاءاللہ. اور کیا کہتے ہیں نا, خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں,
وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. پڑتا ہے. زبردست زبردست. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. سر زبردست. اگر میں یار گاؤں والے اسکول, ٹاٹ والے اسکول سے نیوی کا چیف ہوں, آج آپ نے مجھے بٹھایا ہوا ہے, سر ہر کوئی کر سکتا ہے یار. محنت, کانفیڈنس, اللہ کا کرم, اللہ کا کرم تو بڑا ضروری ضروری ہے وہ تو ساتھ ساتھ. تو اللہ خیر رکھے. اور میری بہت دعائیں آپ کے لیے, اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے, الخدمت کو اور خدمت کرنے کی توفیق دے, اور آپ بھی ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کریں, اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. آمین. سر ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا آخری میسج, معاون فاؤنڈیشن کے ساتھ جو لوگ اپنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے سر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں کہوں گا کہ معاون فاؤنڈیشن ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, جی سر, اور ہماری ویب سائٹ بھی ہے, انسٹاگرام بھی ہے. لوگ پہلے دیکھیں کہ ہم کیا کام کرنا کر رہے ہیں, ڈیلیورنس دیکھ لیں پہلے کام دیکھیں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی کہ آپ پیسے ہی دیں ہمیں, یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ہمارے اسکول میں آ کے پڑھا دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو کوئی ٹریننگ دے دیں. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہال مارک ہے نا, وہ ہے ٹرانسپیرنسی. ہماری آل آڈٹ رپورٹس آر آن آر ویب سائٹ اینڈ فیس بک پیج. بہترین. آل فرام ڈے 1. ایک ہے آرگنائزیشن کیف امریکہ, اچھا, اس کی طرف سے ہمیں ویلیڈیشن ملی ہے اگینسٹ فراڈ, منی لانڈرنگ اینڈ illicit ایکٹیویٹیز, اور ان کا یہ کام 2 سال ان کا پروسیس ہے کرنے میں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ٹرانسپیرنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کوئی اور لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس. تو شکر ہے اللہ کا یار, بہت کام ہو رہا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. اور یوتھ کے لیے تو میرا ایک ہی پروگرام ہے یار, ایک ہی کہ وقت کی قدر کریں, اپنا کام سیکھیں, وقت پہ اپنا کام کریں, دوسروں کی عزت دیں. سر آپ یقین جانیں, میں آپ کی اس نشست کے اوپر بہت سارے اور گیسٹ آتے ہیں, لیکن آج مجھے اپنا سیشن انجوائے کرنے کا خود ذاتی طور پر بڑا مزہ آیا. اللہ تعالیٰ سر آپ کی تمام کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی طویل ایمان اور صحت مندی والی زندگی نصیب آمین. فرمائے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ونس اگین. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی, اور یوتھ کے لیے ایک بہت بہترین قسم کا پیغام ہے اس ایپیسوڈ کے اندر. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.